السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کہانی شروع ہونے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نئی چینل اپڈیٹس۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی ایک پر اسرار اور سچی کہانی۔ یہ 1956 کی بات ہے کہ میں راولپنڈی تقریباً 20-30 میل دور ٹیکسلا شہر میں ایک سگریٹ کے بڑے بیوپاری کے پاس بحیثیت چپڑاسی کی نوکری کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں مجھے 150 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ میرے والد محترم ایک کوٹھی میں صاف صفائی کا کام کیا کرتے تھے۔ مجھے میرے والد کے مالک نے اپنے بھائی کی سگریٹ کمپنی میں ملازمت کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ماسوں کی بھی سپلائی کرتا تھا۔ یوں تو ہمارا چھوٹا سا مکان 2 خبہ غریب سی آبادی میں تھا۔ اب تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت اعلیٰ اچھا مکانات کمرشل قسم کا علاقہ بن گیا ہے، لیکن اس وقت میں اپنے ماموں کے ساتھ ترنول گاؤں میں ان کے کوارٹر میں رہتا تھا۔ میں ترنول سے اپنی پرانی سائیکل پر ٹیکسلا اپنی ڈیوٹی پر جاتا تھا۔ میرا مالک سیٹھ فرید الدین راولپنڈی، لاہور، پشاور بڑے بڑے شہروں میں سگریٹ اور چاند مارکا ماچس کی بڑی پیمانے پر سپلائی کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی کمپنی میں اور بھی چھوٹے موٹے کاروبار ہوتے تھے۔ سیٹھ فرید الدین کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ملائم طرز کا تھا۔ وہ میری تنخواہ کے علاوہ گاہے بگاہے مجھے کچھ اضافی روپے اور پیسے بھی دے دیا کرتا تھا، یعنی 1-2 روپے۔ وہ اگرچہ اخلاق کا اچھا انسان تھا، لیکن ڈیوٹی لینے کے معاملے میں وہ بہت سخت تھا۔ اس کی مجھ سمیت تمام ملازمین کو ہدایت تھی کہ صبح 8:15 پر کام پر پہنچو، اور جو ملازم لیٹ آئے گا اس کی تنخواہ سے فی گھنٹے کے لحاظ سے کٹوتی ہوگی۔ وہ ہمارے لیٹ کمپنی میں پہنچنے پر تنخواہ میں سے 1-2 روپے کاٹ بھی لیتا تھا۔ اس لیے میں صبح تڑکے فجر کی نماز پڑھنے اور ناشتے کے بعد ترنول سے تیز سائیکل چلا کر ڈیوٹی پر پہنچتا تھا۔ ترنول میں میرے ماموں کے گھر رہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے ٹیکسلا کا فاصلہ 10-15 میل رہ جاتا تھا۔ میں ہر ہفتے کو پنڈی اپنے گھر میں بھی آتا جاتا تھا۔ میں پوری چھٹی کے روز اپنی فیملی کے ساتھ دن گزارتا تھا۔ میرے والد بھی اپنی مالک کی کوٹھی سے گھر آ جاتے تھے۔ میری فیملی میں میرے علاوہ 2 بہنیں، 1 بھائی شامل تھا۔ والدہ کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ سادہ دور تھا، خواہشات کچھ زیادہ نہیں ہوتی تھیں، اس لیے کم آمدنی میں بھی اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ کچھ مہنگائی بھی اتنی زیادہ نہ تھی۔ یوں سمجھے کہ بڑا گوشت 3 روپے اور بکرے کا 5 روپے کلو تھا۔ دالیں سبزیاں ٹکوں یا پیسوں میں میسر ہوتی تھی۔ ہر غریب سے غریب انسان پیٹ بھر کر آرام سے روٹی کھاتا تھا۔ کچھ ذہنی سکون بھی تھا۔ ہمارے خاندان کا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ ہم لوگ صبر شکر سے اپنے روٹین معمول کی زندگی گزار رہے تھے۔ دوسری جانب میں اپنے سیٹھ فرید الدین کی کمپنی میں بہت دل لگا کر محنت سے نوکری کر رہا تھا۔ سیٹھ کو جب اپنے کاروبار سے اچھی آمدنی ہوتی تو وہ ہمیں عید، بقرعید، رمضان وغیرہ میں تنخواہ کا آدھا بونس دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن عید کے موقع پر اس نے مجھے 60 روپے بطور بونس دیا۔ اس بڑی رقم کے ملنے سے مجھے یہ بہت خوشی ہوئی کہ چلو اس سے میں اپنے اور بہن بھائیوں کے عید کے کپڑے بنوا لوں گا۔ ویسے میں نے 50 روپے علیحدہ عید کے لیے خرچہ بچا کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک دن چھٹی کر کے اپنی سائیکل پر ترنول اپنے ماموں کے گھر آ رہا تھا کہ جی ٹی روڈ پر ایک طرف سڑک کے کنارے مجھے ایک ایسا بوڑھا آدمی ملا جو سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ میں نے اپنی سائیکل کو روکا اور ٹھٹرتے کانپتے بوڑھے سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں بے آسرا بیٹھے ہو؟ اس نے شدید کانپتے ہوئے ٹوٹے الفاظ میں مجھے کہا کہ میں بری امام کا ملنگ ہوں۔ میں پیدل اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو راستے میں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو انہوں نے مجھے دیسی دوائی دے دی۔ اس نے مجھے غشی چھا گئی اور میں یہیں اپنے کتے کے ساتھ رہ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ آپ مجھے بڑی عجیب بات بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھی ہی آپ کو یوں بیماری میں مرتا اکیلا چھوڑ گئے۔ آپ کا کتا کہاں ہے؟ وہ جواباً بولا کہ وہ بھی مٹی کے ڈھیری کے پیچھے بھوک سے نڈھال پڑا ہوا ہے۔ میں جب مٹی کے ڈھیر کے پیچھے گیا
ایک ذرا بڑا جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہوا کتا پڑا ہوا تھا۔ وہ بری طرح کپکپا رہا تھا، قریب مرگ تھا۔ میں نے فٹافٹ کتے کو اپنی گود میں رکھا اور کپکپاتے بوڑھے کو کہا کہ تم میری سائیکل کے کیریئر کے پیچھے بیٹھو اور کتے کو اپنی گود میں لے لو، میں تمہیں قریبی حکیم کی دکان سے کوئی دوائی دلوا لیتا ہوں اور کھانا بھی کھلواتا ہوں۔ اس وقت وہاں سخت سردی کے علاوہ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں بھی پڑ رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ یہ بابا اپنے کتے سمیت مزید یہاں پڑا رہا تو یقیناً یہ بیمار ہو کر مر جائے گا۔ اسی خیال کے آنے پر میں نے اسے سائیکل پر بٹھا لیا تھا۔ میں بہرحال تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو اپنے گھر سے قریب ایک حکیم کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو مرنے والے ہیں، انہیں فٹافٹ دودھ میں ہلدی اور جاواتری ڈال کر پلاؤ تاکہ انہیں کچھ تقویت اور راحت محسوس ہو، بعد میں انہیں ایک کشتہ بنا کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکیم نے مجھے کہا کہ اس کتے کو بھی دودھ دینے کے علاوہ کچھ کھانے کو دو کیونکہ اس کی حالت زیادہ خراب تھی۔ میں نے حکیم کو 4 روپے دیے، اس نے اپنے شاگرد کے ذریعے 2 لیٹر دودھ اور کچھ ضروری سامان فٹافٹ ملکہ بازار سے منگوایا۔ اس نے ملنگ بوڑھے کو دودھ میں ہلدی اور جاوتری ڈال کر پلائی۔ وہ واقعی کچھ سنبھلا، اس کی کپکپاہٹ کچھ ختم ہوئی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے منہ کے اشارے سے کچھ کھانے کو مانگا۔ میں نے 2 روپے مزید حکیم کے شاگرد کو دیے اور اسے کہا کہ تو ملنگ کے لیے ہوٹل سے گوشت کی ڈبل پلیٹ اور چائے لے کر آ اور جو باقی پیسے بچے تو رکھ لینا۔ سستا دور تھا۔ حکیم کے شاگرد کو سارا سامان لانے کے باوجود کچھ پیسے بچ گئے جو اسے میں نے پہلے ہی دے دیے تھے۔ ملنگ نے ہبڑ دبڑ تیزی سے گوشت کی 2 پلیٹیں چڑھیں اور ہڈیاں کتے کے پلے کے آگے ڈال دیں۔ اس بیچارے نے بڑی مشکل سے اسے کھایا کیونکہ اس کے مسوڑھے دانت اتنے مضبوط نہ تھے کہ وہ بآسانی ہڈیاں چبا سکے۔ حکیم قابل اور سمجھدار شخص تھا۔ اس نے مرتے ہوئے ملنگ اور کتے کو سنبھال لیا۔ رات کافی ہونے کے ساتھ تیز بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ حکیم نے مجھے کہا کہ تیرا مریض اور اس کا کتا علاج اور خوراک ملنے کی وجہ سے زندہ بچ گئے ہیں۔ میری دکان کے بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے، اب تو انہیں یہاں سے لے کر جا۔ میں نے اللہ کی رضا اور دونوں کو بچانے کی نیکی تو کما لی تھی، لیکن میں یہ نہیں سوچ سکا کہ بے آسرا ملنگ اور کتے کو اب کہاں رکھنا ہے۔ اب یہ سوال مجھے تنگ کرنے لگا تھا۔ جی ہاں حکیم صاحب، میں یہی سوچ رہا ہوں۔ حکیم بولا، تو ایسا کر، میں نے آج جلدی دکان بند کرنی ہے، باہر اگر بارش مزید تیز ہو جائے گی تو میرے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میرے پاس تو کوئی چھتری وغیرہ بھی نہیں ہے۔ بابا جی، اب آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے جب اس بوڑھے سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ اتنی دیر خدا نے مجھے اور میرے کتے کو زندہ رکھا ہے تو وہ ہمیں مارے گا نہیں۔ تم ایسا کرو کہ میری اور کتے کی فکر نہ کرو، تم اپنے گھر جاؤ بچے۔ مجھے اگرچہ واقعی اپنے گھر پہنچنے میں کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ نہیں مان رہا تھا کہ میں اس بوڑھے ملنگ اور اس کے کتے کو سڑک پر بے آسرا کیسے چھوڑ دوں۔ مجھے نہ جانے دل میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ اگر میں نے ان کو سڑک پر یوں بے آسرا چھوڑ دیا تو یہ دونوں سخت سردی جاڑے کی بارش سے مر جائیں گے۔ چل بھائی، سوچ کیا رہا ہے، میں نے اپنی دکان بند کرنی ہے۔ حکیم نے اپنے شاگرد کو کہا کہ تو تالے چابی اٹھا اور دکان کا شٹر کھینچ۔ اب تو ہمارا دکان سے باہر نکلنا لازمی ہو گیا تھا۔ بہرحال میں ملنگ اور اس کا کتا مطب سے باہر آ گئے۔ بارش نے زور پکڑ لیا تھا، میں بھی کوہرے نما بارش کی سردی سے کانپنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان دونوں کو کہاں عارضی طور پر رکھوں۔ ایک دل کیا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوں، یہ ملنگ فقیر قسم کے لوگ ہیں، ہر موسم ماحول میں گزارا کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا آخری حد تک ضمیر یہ گسار رہا تھا کہ تو ان کا کوئی نہ کوئی رہنے کا آسرا کر دے۔ میں اپنی سوچوں میں کافی دیر اس مسئلے کا حل ڈھونڈ رہا تھا۔ سچی بات ہے، اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں ان دونوں کو ان کے بل بوتے یا اللہ کی آسرے پر چھوڑ دوں۔ ساڈا رب راکھا ہے، تو پتر اپنے گھر جا، ملنگ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی سوچوں میں گم ہوتے ہوئے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے مجبوراً کتے اور ملنگ کو ایک قریبی کوڑے کے ڈرم کے پاس بٹھا دیا اور وہاں ایک 4 دیواری کے علاوہ ایک واجبی سا چھپر بھی تھا، اس سے وہ کم از کم بارش براہ راست سر پر پڑنے سے بچ جاتے ہیں۔ ابھی ان دونوں کو چھوڑ کر اپنی سائیکل پر گھر جانے لگا تھا
کہ مجھے پیچھے سے حکیم کے شاگرد نے آواز دیتے ہوئے کہا کہ بھائی جی میری ایک بات سنیں گے؟ میں نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو اس بچے نے میرے قریب آ کر کہا، میں ابھی تک دکان بند کر اپنے گھر نہیں گیا ہوں، میں آپ کو کافی دیر سے پریشانی میں دیکھ رہا ہوں، تم ابھی تک یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے اس سے پرتجسس ہو کر پوچھا تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں غریب لڑکا ہوں، حکیم صاحب کے پاس 28 روز پر ملازمت کرتا ہوں، حکیم صاحب نے مجھے 4 روز سے پیسے نہیں دیے ہیں، آپ نے مجھے دکان میں جو روپے دیے تھے ان میں سے گھر میں آٹا دال وغیرہ لے جانا چاہتا ہوں، میرے پاس 1 روپیہ مزید آ جائے تو میں اپنے گھر والوں کے لیے سودا لے جانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ ہمدرد اور کچھ روپے پیسے والے لگتے ہیں۔ ارے میں تو خود تمہاری طرح غریب انسان ہوں، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، وہ مجھے میرے مالک نے عید کے خرچے کے لیے بطور بونس دیے ہیں۔ یہ ملنگ بابا اور کتا مجھے جی ٹی روڈ کی سڑک پر بیمار اور بھوک سے نڈھال ملے تھے، مجھے ان کی بری حالت پر ترس آیا تو میں انہیں یہاں حکیم صاحب کے پاس لے آیا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان دونوں یعنی کتے اور بابے کو مزید آرام ملے، یعنی جگہ، کھانا پینا، چائے وغیرہ؟ میں نے جواباً کہا، ہاں واقعی کیوں نہیں، کیا تو مجھے کوئی ایسا مشورہ دے سکتے ہو جس کی بنا پر یہ دونوں مزید بہتر طور پر رہ سکیں؟ میں نے اس لڑکے سے اس کی رائے مانگی، مجھے دلی طور پر محسوس ہو گیا تھا کہ یہ مجھ سے کچھ روپے مانگ کر اس کتے اور ملنگ کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال وہ خود ہی بول پڑا، اگر آپ مجھے روزانہ 1 روپیہ دیں تو میں ان دونوں کے وقت پر روٹی، چائے، کتے کو دودھ دے سکتا ہوں، اس کے پیسے الگ ہوں گے۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو اس لڑکے کی خدمت کی بدولت یہ دونوں نہ صرف زندہ بچیں گے بلکہ انہیں وقت پر کھانا پینا بھی مل جائے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے ان دونوں کو وقت پر روٹی، چائے، کتے کو چھیچڑے، دودھ، پانی وغیرہ کی خدمت کے عوض روزانہ 1 روپیہ دے دیا کریں، اور جو خرچہ ان کے کھانے پینے کا آئے گا وہ خود آپ متعلقہ دکانداروں اور ہوٹل کو دے دینا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا خرچ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو خود مزدور آدمی ہوں، تم اپنا خرچہ کچھ کم کرو۔ اس نے 60 پیسے روزانہ لینے کی رضامندی ظاہر کی۔ میں نے لڑکے پر اعتماد کرتے ہوئے اسے 1 روپیہ دیتے ہوئے کہا کہ تم ان دونوں کی خدمت کر، میں روزانہ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے تجھے پیسے دے دیا کروں گا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس ملنگ بابا اور کتے کو کالے نالے پر لے جاتا ہوں، وہاں یہ دونوں آرام سے رہیں گے۔ کالا نالا دراصل انگریزوں کے دور کا بڑا لمبا چوڑا خشک ویران نالا تھا، وہاں اندر دور تک مٹی تھی، گندگی پڑی رہتی تھی، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر ایک آدمی رہ سکتا ہے، وہاں آوارہ کتے، جانور وغیرہ بھی رہتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اس پلے کو وہاں موجود آوارہ کتے یا جانور تو مار دیں گے۔ میری بات سن کر ملنگ بابا نے مجھے کہا کہ میں ایسا دم جانتا ہوں جس کو پڑھنے سے میں کسی بھی جانور کو اس کی منفی حرکات سے ہٹا دیتا ہوں، تم ہم دونوں کو بے شک جہاں لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، ہم ملنگ تو بچے کتے والی خصوصیات رکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بابا جی آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کتا تو کتا ہوتا ہے، ملنگ تو بالآخر انسان ہے۔ اس نے میری بات کا یہ جواب دیا کہ کتے میں وفا ہے، وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے اور مصیبتوں کا ڈٹ کر سامنا کرتا ہے، یہی خوبیاں ہم ملنگوں میں بھی ہیں، یعنی میں ہر حال میں خوش رہتا ہوں، اپنے رب اور اپنے اوپر احسان کرنے والوں کا احسان کبھی نہیں بھولتا، نیز اپنے اوپر آنے والی ہر مصیبت، ماحول، موسموں کی سختیوں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں میں سڑک کے ویرانے میں اپنے کتے کے ساتھ بھوکا پیاسا سردی میں زندہ تھا، ورنہ جو تم نے میری حالت غیر دیکھی تھی میں تو کب کا اپنے کتے سمیت مر چکا ہوتا۔ بیٹا ہم تو وہ لوگ ہیں جو پانی اور ذرا سی قدرتی ہوا کی بدولت بھی جیوت رہ سکتے ہیں۔ میں نے اس ملنگ کی منطق کو ایک حد تک یہ سمجھا کہ یہ شاید کالے نالے کے ماحول میں رہ کر جی لے گا اور اپنے پراسرار دم کے ذریعے وہاں موجود کتوں، خطرناک جانوروں کو رام کر لے گا۔ مجھے دراصل اس وقت ملنگ سے زیادہ فکر کتے کی تھی۔ میں نے اس بچے کو کہا کہ تم ان دونوں کو خشک کالے نالے لے جاؤ، لیکن وہ تو بارش کے پانی کی وجہ سے خشک نہیں ہوگا۔ اس پر اس بچے نے کہا کہ بھائی جان وہاں ایک ایسی گوروں نے نبیل کھینچی ہوئی تھی کہ بارش کا پانی نالے میں نہیں جاتا، وہ خشک ہوتا ہے۔ پھر اس لڑکے نے مجھے کہا کہ آپ مجھے اپنے گھر سے کوئی پرانی چادر یا کپڑا لا دیں تاکہ ملنگ کے کانپتے جسم پر لپیٹ دی جائے۔ میں نے کہا کہ پہلے تو انہیں کالے نالے میں چھوڑ کر آ،
اور پھر میرے یہاں سے فلاں جگہ پر آ کر ایک آدھ چادر وغیرہ لے لیں۔ میں سیدھا اپنے ماموں کے گھر گیا جہاں میں رہتا تھا۔ میں نے وہاں سے ایک سڑی پرانی سی پھٹی چادر اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی اور اس لڑکے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے اس وقت دل میں کھٹکھٹا ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے لڑکا میرے روپے لے کر بھاگ ہی جائے اور وہ میرے گھر نہ آئے، لیکن میری یہ سوچ اور اندیشہ غلط نکلا۔ وہ لڑکا واقعی اپنے وعدے کا پکا نکلا۔ وہ میرے گھر آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے ملنگ اور کتے کو کالے نالے کے داخلی راستے کے ساتھ ایک بہت محفوظ اچھی جگہ بٹھا دیا ہے۔ وہاں نالے کی چھت اور ایک چبوترا بھی ہے، وہاں ملنگ اور کتا آرام سے سو بھی سکتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ وہاں کئی کتے موجود ہیں۔ ملنگ نے نہ جانے کون سا ایسا سور دم پڑا ہے کہ وہاں پر موجود سارے کتے اور جانور احترام سے اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے ہیں۔ پہلی بار مجھے ایسا محسوس ہوا کہ واقعی یہ بظاہر مجذوب فقیر سادھو قسم کے گندے نظر آنے والے لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی پراسرار غیبی گیان موجود ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے لڑکے کو سختی سے تاکید کی کہ ان دونوں کا تو نے کھانے پینے رہنے کا خاص خیال رکھنا ہے، اور میں تجھے جو تیرے اور دکانداروں یا ہوٹل والوں کے پیسے بنیں گے وہ دوں گا۔ اس نے مجھے تابعداری سے کہا کہ بھائی جان، میں آپ کے دیے گئے روپوں کو ہرگز اپنے اوپر حرام نہیں کروں گا، بلکہ آپ کو روزانہ ان کا حال احوال بھی بتاؤں گا۔ آپ خود بھی آ کر ان دونوں کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ یار، میں کہاں اس گندے خطرناک کتوں سے بھرے نالے میں آؤں گا، مجھے تجھ پر اعتبار ہے۔ اس لڑکے نے میرے ہاتھوں سے پھٹا سڑا پرانا بدبودار کمبل لیتے ہوئے کہا کہ اس میں سے بڑی بھیانک سڑی مہک آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ دراصل استبل میں گائے بکریوں کے اوپر سردیوں سے بچنے کے لیے ڈالا جاتا ہے، اس پر ان جانوروں نے اپنا بول براز کیا ہوا ہے۔ یہ مامے نے چھت پر نیم چھتی پر ڈالا ہوا تھا۔ بہرحال وہ لڑکا چلا گیا۔ اس رات سخت سردی اور تیز بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر بڑی بے چینی سے سویا۔ مجھے بار بار اس نالے میں رہنے والے ملنگ بابا اور اس کتے کا خیال آ رہا تھا کہ وہ نہ جانے وہاں کس حال میں ہوں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے وہ رات اپنے بستر پر گزاری۔ میں صبح تڑکے ہی اپنی سائیکل کے ذریعے ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور سردی کے تھپیڑے کھاتا ہوا کالے نالے ڈرتے ڈرتے پہنچا۔ وہاں کا راستہ خوفناک حد تک ویرانے خودرو جھاڑ پھوس پر مشتمل تھا، یہاں تک کہ نالا بھی لمبے لمبے سرکنڈوں خودرو جھاڑیوں سے مکمل طور پر ڈھک چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ وہاں میں نے بڑا عجیب ناقابل یقین یہ منظر دیکھا کہ ملنگ کے ارد گرد 10-15 ہٹے کٹے کتے سر جھکائے اس طرح بیٹھے تھے جیسے کہ وہ ان کا آقا ہو، جبکہ اس کا اپنا پلہ ان کے کمروں پر چڑھا بے باک طریقے سے کھیل رہا تھا۔ میں نے دور سے ہی آواز دی، بابا جی، میں کیا آپ کے قریب آ جاؤں؟ کیا یہ کتے مجھے کاٹیں گے تو نہیں؟ ارے بلا دھڑک بغیر خوف کے تو میرے پاس آ۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ ہلایا۔ میرے دل میں پھر بھی خوف کی علامات موجود تھیں۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا خودرو جھاڑیوں سرکنڈوں کو پھلانگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ وہاں کچھ نوکیلی کانٹوں والی جڑی بوٹیوں کی وجہ سے میرے پاؤں کی اوپری پنڈلی کی جگہ چھوٹے چھوٹے زخم بن گئے تھے۔ ملنگ بابا نے مجھے کہا کہ تو واقعی میرا اور میرے کتے کا ہمدرد اور خیال رکھنے والا لڑکا ہے۔ تو نے ہمیں زندہ بچا کر نئی زندگی دی ہے، حالانکہ تو نے ہماری خاطر بڑا کشٹ اٹھایا ہے۔ میری اوپر والے سے دعا ہے کہ تجھے اس کی اتنی اچھی جزا دے جیسا کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا کتا جو مستیاں کر رہا تھا وہ وہاں موجود کتوں کی کمروں پر چڑھ کر بھونک رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور میرے کندھے پر چڑھ کر میرے منہ چاڑنے لگا۔ مجھے سچی بات ہے وہم ہوا۔ میں نے اسے اپنے پاس سے ہٹانا چاہا تو وہ ملنگ بولا، ارے یہ تجھ سے اٹکھیلیاں کر رہا ہے، اسے اپنے اوپر کھیلنے دے۔ تیری مہربانی اور کوششوں سے جو حکیم نے ہم دونوں کا علاج کیا ہے اس سے ہمیں نئی زندگی ملی ہے۔ بابا جی، آپ نے اور پلے نے کچھ کھایا نہیں؟ اللہ کچھ نہ کچھ دے دے گا بیٹا، وہ ہمیں بھوکا نہیں مارے گا۔ یہاں آپ کو کون چائے پانی دے گا؟ آپ میرے ساتھ بازار چلے، میں آپ کو چائے کلچا اور کتے کو کچھ کھلوا دوں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ حکیم کا شاگرد جسے میں نے ان دونوں کی خدمت کھانے پینے کے روپے دیے تھے وہ کھا گیا ہوگا اور اب نہیں آئے گا۔
بابا نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے پلسا نامی خودرو کے پتے چبا لیے تھے اور بارش کا پانی بھی پی لیا ہے، جبکہ میرے پلے نے یہاں پڑے کتوں کا مارا ہوا خرگوش کا کچھ گوشت کھایا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ پلا واقعی حشاش بشاش تھا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا اور محسوس کیا کہ ان دونوں کا بازار لے جاتا ہوں اور وہاں جا کے چائے ناشتہ وغیرہ کرا دوں۔ ملنگ بابا نے اپنے پلے کو کوئی لفظ کہہ کر پکارا تو وہ اس کے پاس اچھل کر آیا۔ چال تو مجبور کرتا ہے تو میں تیرے ساتھ بازار چلتا ہوں۔ وہ ابھی اٹھا ہی تھا کہ سامنے جھاڑیوں سے حکیم کا شاگرد اور اس کے ساتھ ایک ہم عمر لڑکا اپنے ہاتھ میں چائے کی کیتلی پکڑے اور لفافے میں بڑا پراٹھا لیے ہمارے پاس پہنچے۔ تو واقعی اپنے وعدے کا کھرا رہا یار، میں تو سمجھا تھا کہ تو نہیں آئے گا۔ بھائی آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے پیسے اپنے اوپر حرام نہ کروں گا۔ میں فکر سے احترام سے ہوٹل سے بابا جی کے لیے پراٹھا، 2 پیالی برابر چائے اور ان کے پلے کے لیے کسائی سے چھیچڑے ہڈیاں پسوا کر لایا ہوں۔ اس لڑکے نے ایک پرانی سی چائے کی پیالی میں چائے ڈال کر اسے دی اور اس کے ہاتھ میں پراٹھا رکھ دیا۔ ملنگ نے بڑی آہستگی تمیز کے ساتھ اسے تناول کیا، جبکہ کتے کے پلے نے بھی اس قیمہ اور ہڈیوں کے چورے کو بھی بڑے تحمل سے آدھا کھایا، اور پھر اس ملنگ نے کوئی مقصود آواز دی۔ اس کے بعد وہاں موجود کتوں نے بقیہ ناشتہ کیا۔ وہ اس سے پہلے بالکل بھی پلے اور ملنگ کے پاس نہیں آئے تھے۔ اس بات کی مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہاں کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ یہ کون لڑکا ہے؟ میں نے حکیم کے شاگرد سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میرے محلے میں رہتا ہے اور یہ بھی میری طرح غریب لڑکا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ چھوٹے موٹے کام کے لیے رکھتا ہوں اور کبھی کبھار اسے 2-4 آنے دے دیتا ہوں۔ اسے میں نے کہا کہ اگر مجھے کسی وجہ سے ان بابا اور ان کے کتے کی خدمت میں کوئی سستی ہو جائے تو تم میری جگہ یہ کام کرنا، اور میں نے تو ابھی تک تمہارا نام ہی نہیں پوچھا، اور تمہارے دوست کا بھی کیا نام ہے؟ حکیم کا شاگرد بولا، جی میرا نام شہزاد علی اور میرے دوست کا نام مزمل شاہ ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کا کام مجبوری سے کر رہا ہوں۔ دراصل حکیم صاحب نے مجھے گزشتہ 4 روز سے دیہاڑی نہیں دی، جبکہ مزمل شاہ نے کہا میرے تو اس سے بھی ہلکے مالی حالات ہیں، اسے تو کچھ نہ کچھ روزگار مل جاتا ہے، لیکن میرے پاس تو وہ آسرا بھی نہیں ہے۔ مزمل شاہ دراصل حکیم کے شاگرد سے کچھ 1-2 سال بڑا اور جاندار تھا، لیکن اس کے کپڑے انتہائی بوسیدہ اور پھٹے پرانے سے تھے، اور اس نے جو ربڑ کی چپل پہنی ہوئی تھی اس کا تلوا بھی کٹا پھٹا تھا۔ وہ سخت سردی کی وجہ سے انتہائی کانپ رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس آیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تجھے اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہوئے ایک چپل اور گرم کپڑے بازار سے دلوا دوں گا۔ اس نے بڑی تابعداری سے کہا کہ بھائی جان، میں شہزاد کے ساتھ مل کر ملنگ بابا اور کتے کی خوب سیوا کروں گا، انہیں وقت پر کھانا، چائے اور کتے کو دودھ اور چھیچڑے دوں گا، لیکن آپ مجھے بھی روزانہ کچھ پیسے دے دیا کریں۔ میں نے اس سے کہا کہ جیسا کہ میں نے شہزاد کو بتایا ہے کہ میں تو خود ہی ایک کمپنی میں معمولی سی نوکری کرتا ہوں، میں تم دونوں کو علیحدہ پیسے نہیں دے سکتا۔ ہاں میں ایسا کرتا ہوں کہ 15 پیسے مزید شہزاد کے کھاتے میں بڑھا دیتا ہوں، تم مجھ سے کچھ پیسے لے کر اپنا دال دریا چلا لینا۔ بھائی جان، ہم آپ کے پیچھے ان دونوں کا خاص خیال رکھا کریں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ مزید مزمل شاہ نے مجھے کہا کہ میں ملنگ بابا اور کتے کے لیے پتھروں اور اینٹوں سے ایک چبوترا سا بنا دوں گا اور اس پر کوشش کروں گا کہ سر کنڈو بانس کی چھت سی بنوا دوں۔ اس نے اس کام کے لیے مجھ سے 10 روپے مانگے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں 5 روپے مٹیریل کے اور 2 روپے تمہاری مزدوری دے دوں گا، یعنی 7 روپے، لیکن وہ 8 روپے پر اڑا رہا۔ بہرحال میں نے اسے کہا کہ تم کو میں ڈیوٹی پر جاتے ہوئے چپل، کپڑے اور پیسے دے دوں گا، تم نے ملنگ بابا اور کتے کے لیے عارضی چھپر سا بنا دینا ہے تاکہ یہ خشک نالے کے اندر موجود کسی جانور اور گندگی سے محفوظ رہ سکیں۔ ملنگ کے گرد جو ہٹے کٹے نالے میں مستقل ڈیرا لگائے کتے بیٹھے تھے، وہ بظاہر اس کے بڑے تابعدار نظر آ رہے تھے۔ بقول ان دونوں لڑکوں کے یہ بہت خطرناک اور خونخوار ہیں، لیکن نہ جانے ملنگ نے ان پر کون سا دم سر پھونکا تھا کہ وہ بڑے خاموش شانت تھے، وہ ہمارے قریب بھی نہیں آ رہے تھے۔ ملنگ نے مجھے کہا کہ تم میرے اور میرے پلے کی ہرگز فکر نہ کرو، میں اگلے چند روز میں بھلا چنگا ہو کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔
لہٰذا میرے لیے چھپر وغیرہ نہ بنواؤ۔ میں نے اس سے جواباً کہا کہ آپ جب تک یہاں ہیں اس وقت تک تو سکون اور آرام سے رہیں۔ میں نے اس دن ڈیوٹی پر جانے سے پہلے مزمل شاہ کو نئی چپل، ایک گرم سلا سلایا سوٹ اور چھپر بنانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ میں ڈیوٹی پر چلا گیا۔ وہاں مجھے مالک نے کہا کہ کل سے تو نے عید کے دنوں میں یہاں چوکیداری کرنی ہے، تیرے ساتھ دوسرا چوکیدار بھی ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ سر میں نے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ عید گزارنا چاہتا ہوں، میں تجھے تیری تنخواہ سے ہٹ کر مزید روپے دے دوں گا، اگر تو نے میرا کہا نہ مانا تو ٹھیک ہے ورنہ تو نوکری ہی چھوڑ دے۔ میں نے یہ کڑوا زہر کا گھونٹ پیتے ہوئے حامی بھر لی۔ عید میں چند روز باقی تھے، میری ڈیوٹی کل سے شروع ہو رہی تھی۔ یوسف نامی چوکیدار اچھا آدمی تھا، اس نے مجھے کہا کہ تو بے شک اپنے گاؤں چلا جایا کر، میں پیچھے یہاں چوکیداری کرتا رہوں گا۔ میں نے اس سے درخواست کی ہوئی تھی کہ میں عید اپنے گھر والوں کے ساتھ پنڈی میں گزارنا چاہتا ہوں، وہ مان گیا تھا۔ بہرحال میں اپنی چوکیداری کی ڈیوٹی سے 6-7 گھنٹے کے لیے ترنول آ جایا کرتا تھا۔ وہاں مزمل شاہ نے واقعی کتے اور ملنگ بابا کے لیے الگ عارضی سا چھپر بنا دیا تھا۔ وہ شہزاد علی سے زیادہ چست چلاک تھا۔ یہ دونوں لڑکے بڑی ذمہ داری سے اس ملنگ بابے اور کتے کی ضروریات پوری کر رہے تھے۔ ملنگ بابا مجھ سے بے تکلف باتیں کرنے لگا تھا، جبکہ اس کا پلہ لگتا تھا کہ اس نے دلی طور پر کالے نالے کے ماحول کو اپنا لیا تھا۔ وہ چھوٹا سا کتا میرے کندھوں ہاتھوں پر اچھل کر مجھ سے اٹکھیلیاں کرتا کھیلتا۔ وہ مجھے چومنے چاڑنے کی کوشش کرتا تو میں ایسا نہ کرنے دیتا۔ مجھے شہزاد علی نے بتایا کہ اس کو حکیم نے نوکری سے نکال دیا ہے اور وہ مالی طور پر بہت پریشان ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ مجھے عید گزارنے کے لیے کم از کم 10 روپے دو۔ یہی بات مزمل شاہ نے بھی کی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ دونوں مل کر مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ شاید میں انہیں پیسے دے دوں گا، یہ مجھے کوئی مالدار زیادہ ہی فیاض شخص سمجھ رہے ہیں۔ لیکن پھر ایک خیال میرے دل میں بھی آ رہا تھا کہ یہ واقعی انتہائی مجبور اور مالی طور پر نڈھال ہیں جو مجھ سے عید کے لیے خرچہ مانگ رہے ہیں۔ میرے پاس جو روپے عید کے خرچے کے لیے بچے ہوئے تھے اس میں سے بہت بڑا حصہ ملنگ بابا اور اس کے کتے کی سیوا کے لیے خرچ ہو گیا تھا۔ دونوں لڑکوں کی تنخواہیں، کھانا پینا وغیرہ کی وجہ سے میرا بجٹ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے عید کی اپنی خریداری تو نہیں کی، مگر اپنے بہن بھائیوں کے لیے سستے سے عید کے کپڑے وغیرہ خرید لیے تھے۔ میں تقریباً روزانہ کالے نالے میں ان دونوں کو دیکھنے جاتا تھا۔ میں نے 5-5 روپے دونوں لڑکوں کو عید کے خرچے کے لیے دے دیے۔ ابھی 2-4 ہی دن گزرے ہوں گے کہ ملنگ بابا کا کتا نہ جانے کیوں اچانک سست اور بیمار سا ہو گیا۔ وہ چھپر پر ڈھال سا پڑا رہنے لگا تھا۔ ملنگ نے مجھے کہا کہ میں نے اس کو اپنے پاس موجود جڑی بوٹیوں کو کھلا کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ مجھ سے سنبھل نہیں آ رہا۔ اگلے 2-4 گھنٹے کے اندر وہ مزید مریض سا ہو گیا اور اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے دونوں لڑکوں کو کہا کہ اسے حکیم کے پاس لے کر چلو۔ شہزاد علی نے اسے اپنی گود میں بٹھا کر حکیم کے پاس لے گیا۔ وہ کہنے لگا کہ حکیم کے مطابق اس کتے کو لازماً کسی زہریلے جانور نے کاٹا ہے، لیکن وہ اسے سنبھال لے گا، لیکن 2 روز کے لیے کتے کو مطب میں اس کے زیر نگرانی چھوڑنا ہوگا۔ حکیم نے مجھ سے اس کے علاج کے لیے مزید 5 روپے مانگ لیے۔ حکیم سمجھدار شخص تھا، اس نے اپنے طریقے علاج سے کتے کو بہتر کر دیا۔ وہ اپنی ٹانگوں پر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ حکیم نے مجھے کہا کہ کل صبح تک اس کو لے جانا یہاں سے۔ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ حکیم نے پھر سے شہزاد علی کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا تھا۔ اس نے اسے اس کی بقیہ رقم میں سے کچھ روپے دے دیے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی جان، میں اب ملنگ اور اس کے کتے کی صحیح سے خدمت نہیں کر سکتا۔ اب میرے پاس آخری سلوشن مزمل شاہ ہی رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جو پیسے میں شہزاد کو دیتا تھا مزمل شاہ کو دے دیتا ہوں، وہ ویسے بھی اس سے زیادہ ضرورت مند اور مسکین تھا۔ میں نے مزمل شاہ سے ملنگ اور کتے کی دیکھ بھال کی بات کی تو وہ فوراً مان گیا۔ میں دراصل کئی مسائل پر گھر گیا تھا۔ پہلے یہ کہ میرے پاس اب اتنے روپے نہ تھے کہ میں عید اور دیگر ضروریات کا خرچہ کر پاتا۔ میں نے اپنی چوکیداری کی ڈیوٹی یوسف کے ساتھ کمپنی میں کرنی تھی، نیز ممانی کے ساتھ ان کے گھر رہنے پر ان کے ساتھ کھٹ پٹ چل رہی تھی۔
میرا ایک دل کیا کہ میں عید کرنے پنڈی چلا جاؤں، لیکن سچی بات ہے کہ میری جیب خالی تھی۔ میں نے بہرحال جو کپڑے بہن بھائیوں کے لیے خریدے تھے انہیں میں نے کسی کے ہاتھ ان کو بھیج دیا۔ میں نے ترنول بازار کے ایک جانے والے دوست سے 10 روپے ادھار لیے، کیونکہ میں نے مزمل شاہ کو وعدے کے مطابق اس کی طے شدہ مزدوری دینی تھی۔ میں جب ملنگ اور کتے کو دیکھنے کے لیے کالے نالے میں گیا تو وہاں کتا پہلے سے بہتر تو تھا، لیکن پھر بھی اس کے اندر کمزوری کے اثرات موجود تھے۔ مجھے ملنگ نے کہا کہ میرے حساب سے یہ بچے گا نہیں، کیونکہ کسی نامعلوم جانور کے کاٹنے کا زہر اس کے پورے جسم میں بری طرح سرایت کر چکا ہے۔ البتہ کتا مجھے دیکھ کر میرے پاس آ کر مجھ سے کھیلنے لگا۔ اب مجھے اس سے پہلے سے زیادہ ہمدردی اور محبت سی ہونے لگی تھی۔ وہ بیماری میں بھی اپنی بچگانہ شرارتیں اور مستیاں نہیں بھولا تھا۔ وہ مجھ سے مزید کھیلنا چاہتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس میں ایسا کرنے کی ہمت نہیں۔ مزمل شاہ بدستور ان دونوں کی خدمت مدارت کر رہا تھا۔ کالے نالے کے گرد مزید کتے اور کچھ بھیڑیے وغیرہ بھی آ گئے تھے۔ وہ ملنگ بابا کے سامنے بڑے ادب سے چونکڑی مار کے بیٹھتے تھے۔ وہاں کا ماحول بڑا پراسرار اور خوف پیدا کرنے والا ہوتا تھا، لیکن ملنگ بابا نے مجھے یہ یقین دلایا ہوا تھا کہ یہ تمام کتے بھیڑیے جانور بابا کے تابع دار ہیں۔ میں نے انہیں منع کیا ہوا ہے کہ میرے خدمتگار لڑکوں کو اور تجھے ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ واقعی ملنگ بابا کے قریب بیٹھنے خونخوار شکل کے خطرناک کتے اور بھیڑیے میرے پیروں کو چاٹ کر میرے جسم پر اپنے پنجے رکھ کر کھیلنا چاہتے تھے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ میں ان دنوں ممانی سے ناراض تھا، تو میں اس وجہ سے ان کے گھر نہیں رہتا تھا۔ میں عارضی طور پر اپنے ایک دوست کی دکان پر سوتا تھا۔ میں ایک دن حسب معمول صبح کے وقت ڈیوٹی دینے جا رہا تھا کہ مجھے مزمل شاہ راستے میں ملا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی جان آپ کے لیے بری خبر ہے۔ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تو ذرا اپنا سانس برابر کر، پھر مجھے آرام سے بتا کہ کیا بری خبر ہے۔ بہرحال اس نے مجھے یہ پریشان کن خبر سنائی کہ صبح صبح ملنگ بابا وہاں سامنے سڑک سے گزرنے والے ایک ملنگوں کے چھوٹے سے گروہ کے ساتھ چلا گیا ہے، اور وہ اپنا بیمار کتا وہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کتا مرنے والا ہے۔ یہ بات سن کر میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ چل اس کے پاس جلدی سے جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں موجود خونخوار کتوں نے اسے مار نہ دیا ہو، کیونکہ ابھی تو وہاں ملنگ بھی نہیں۔ مزمل شاہ نے اس وقت انکار کر دیا۔ پر کیوں نہیں جائے گا بھائی جان، مجھے وہاں کے خونخوار کتوں اور بھیڑیوں سے خوف آتا ہے۔ نیز اس نے بتایا کہ میں وہاں گیا تھا، لیکن اس بار ملنگ بابا کے وہاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ خونخوار کتے ملنگ کے جادوئی اثر سے بے اثر ہو کر اپنے پرانی پہلے والی حرکتوں پر اتر آئے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس وقت اکیلا ہوں۔ سچی بات ہے کہ مجھے بھی اس وقت کچھ ڈر سا لگ رہا تھا۔ تو میرے ساتھ وہاں چلنا، ہم ایک سے دو بھلے ہوں گے۔ وہ نہ مانا۔ اس نے بڑی بے دردی سے کہا مجھے یہ خطرناک ڈیوٹی ہرگز نہیں کرنی، کیونکہ اب وہاں خطرناک کتوں کو دعوے دار بنانے والا ملنگ بابا موجود نہیں ہے۔ میں نے اسے لالچ دیا کہ میں تجھے 2 روپے مزید دوں گا، تو اس نے بڑی بدتمیزی سے مجھ سے کہا کہ تجھے اگر اس پلے سے اتنا ہی پیار ہے تو جا نا اس کو بچانے کے لیے۔ اول تو وہاں موجود خونخوار بھیڑیوں اور کتوں نے اسے مار دیا ہوا۔ میں نے کتے کی محبت میں اپنے اندر کے ڈر کو نہیں دیکھا۔ میں بڑا رسک لے کر سیدھا اکیلا کالے نالے کی طرف بھاگ کر گیا۔ میں جب کالے نالے کے قریب پہنچا تو وہاں مجھے بڑے چھوٹے خونخوار کتے نظر آئے، جو کہ نالے کے ارد گرد منڈرا رہے تھے۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر پھر جاگ گئی۔ ایک تو وہاں ویرانہ بندہ نہ بندے کی ذات والی بات تھی، دوسرے وہ بظاہر خاموش کتے بے اعتباری تھے۔ میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ میں اگر آگے بڑھا تو میرے ساتھ کچھ بھی اچھا برا ہو سکتا ہے۔ کتوں کی جانب سے میرے برے رد عمل کا زیادہ کوئی اندیشہ تھا۔ وہاں ایک اور میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ادھر مجھے اپنا کتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے یوں لگا کہ جیسے وہ وہاں سے کہیں اور چلا گیا ہے۔
या मर गया है। बहरहाल मैं मायूस और उम्मीदी की मिली जुली कैफियत में लरजते कदमों के साथ कुत्ते को तलाश करने नाले की जानिब बढ़ा। वहाँ मंडलाते ख़तरनाक खूनख्वार कुत्ते मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। मैं बड़ी आहिस्तगी से काले नाले के सामने पहुँच गया। वहाँ दूर दूर तक उस बेचारे मलंग के पिल्ले का कोई नामो निशान ना था। मैंने होंठों से पिचकारा ताकि वो अगर आगे पीछे हो तो मेरी मौजूदगी को महसूस करते हुए आए। उसी दौरान ये मंजर देखकर मेरे दिल में खौफ की हलचल हुई कि वहाँ मंडलाते कुत्ते आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब आने लगे। अब मेरी ये हालत हो गई कि मैं ना आगे बढ़ने और ना पीछे भागने के जोगा रहा। वो जब मेरे बिल्कुल सामने आ गए तो वो यकदम रुके। उनमें से एक कुत्ते ने बाकायदा झुककर मुझे ताज़ीम दी। मेरे दिल ने फौरी तौर पर मुझे समझाया कि ये तो आप भी मेरे ताबेदार हैं। मैंने झुके हुए कुत्ते की कमर को सहलाया। उसने हल्की सी हू की और फिर दो कुत्ते फौरी तौर पर भागकर काले नाले की तरफ एक ऐसे बड़े मोखे की जानिब खड़े हो गए जो कि अंदर की जानिब गार की सूरत में जाता था। वहाँ अंधेरा घुप और कब्रिस्तान की माने खामोशी थी। उन्होंने उस मोखे की जानिब अपना मुंह करके हल्का हल्का सा भौंकना शुरू कर दिया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो अपनी ज़बान में ये बताना चाहते थे कि तुम्हारा मतलूबा कुत्ता यहाँ है। सच्ची बात है, मेरा ये हौसला नहीं पाट रहा था अंधे काले नाले की सदियों पुराने मोखे में जाऊं। मोखे के अंदर से पिल्ले कुत्ते की हू की आवाज़ आई। मेरा हौसला और उम्मीद बढ़ी। मैंने मज़ीद जोश और जज्बे से उसे पुचकारा। मुझे इंतहाई खुशी और यकीन हो गया कि मेरा अपना कुत्ता अंदर ही है। मैंने मोखे के अंदर 2-4 कदम ही बढ़ाए थे कि अंधेरे में मुझे अपना कुत्ता तो नहीं बल्कि 2 सफ़ेद बड़ी बड़ी आंखें नज़र आईं। या इलाही, ये क्या है? मेरे दिल ने धक धक के आलम में ये सवाल किया। ये तो साफ नज़र आ रहा था कि ये बड़ी बड़ी आंखें हैं, लेकिन किस मखलूक और बला की हैं ये सुझाई नहीं दे रहा था। अब मेरे अंदर इतना हौसला और ताकत नहीं रही थी कि मैं मज़ीद पुचकार सकूं। कुत्ते की आवाज़ कुछ लम्हे पहले सुनाई दे रही थी, वो अब नहीं आ रही थी। मैंने बगौर देखा तो अंधेरे की वजह से कुछ नज़र ना आया। मैंने वापस जाने का इरादा किया क्योंकि आगे कोई ना कोई यकीनन बला थी। मैं अभी वापस मुड़ा ही था कि कुत्ते का बच्चा बड़ी तेज़ी से उछलकर मेरे कंधे पर आया और उसके साथ साथ 2 नामालूम बला। आंखों में हरकत पैदा हुई, किसी अजदहे की फुंकार थी। मैंने तेज़ी से बाहर की जानिब भागना शुरू किया तो बाहर खड़े कुत्ते अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखने और भौंकने लगे। वो छोटा कुत्ता मेरे कंधे पर सवार था और मैं तेज़ी से काले नाले की दाईं जानिब भागने लगा। वो मेरा जल्दी घबराहट में गलत फैसला था। दरअसल मैं बाहरी सड़क पर आने के लिए शॉर्टकट मारना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ झाड़ियों के अंदर छुपी खाई है। मैं वहाँ अपने पैरों पर कंट्रोल ना कर सका और मैं गिर गया। कुत्ता उछलकर एक और टूटे हुए मोखे में घुस गया। मैंने उसे दोबारा पिचकारा, लेकिन वो न जाने क्यों दोबारा किसी ख्याल से मोखे में घुसा था। वो नाला जगह जगह से टूटा, वो बेतरतीब सा हो गया था। मेरे टखने कमर में शदीद मोच आ गई थी, लेकिन मुझे तो वहाँ अपनी जान बचाने की पड़ गई थी। मैंने वहाँ से बहरहाल भागना था। मैं जैसे ही अपनी हिम्मत को यकजा करके उठा तो कुत्ता मोखे के अंदर से एक पुराना सा चमड़ा का थैला अपने मुंह में थामे हुए लाया। उसने मेरे सामने फेंक दिया। या इलाही, ये क्या माजरा है? ये छोटा कुत्ता दोबारा मोखे में क्यों गया और ये पुराना चमड़े का थैला कैसे और कहाँ से अपने मुंह में दबा कर ले आया? सच्ची बात है, मेरा दिमाग सुन और कुछ सोचने समझने की कुव्वत से आरी हो चुका था। थैले पर मैंने कोई ध्यान ना दिया। मैंने कुत्ते को अपने कंधे पर उठाना चाहा तो यकदम एक लंबा खाकस्तरी सुर्ख रंग पर मुश्तमिल भयानक सा अजदहा बिजली की रफ्तार से उस मोखे यानी गार से निकला। उसने कुत्ते को अपने मुंह में दबोचा और मोखे के अंदर ले गया। उसी असना में वहाँ 5-7 और खूंखार कुत्ते भौंकते हुए गार के अंदर पहुँच गए। मेरे कानों में गार के अंदर कुत्तों की किसी से लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी। मेरी टांगों, घुटनों, कमर में शदीद चोटें आई हुई थीं। मैं इसी वहशतनाक से जल्द अज जल्द निजात फरार करना चाहता था। वो अजदहा
ایک دو دفعہ مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس کے منہ سر پر 4-5 کتے چمٹے اسے بری طرح بھنبوڑ رہے تھے، اپنے دانت گاڑ رہے تھے۔ دوسری جانب اژدہا بھی شدید تکلیف کے غصے میں انہیں پوری طاقت سے زمین پر ادھر ادھر پٹک رہا تھا، جبکہ اس کے بقیہ جسم پر 2-3 کتے چمٹے ہوئے تھے۔ وہاں ایک بات میرے حق میں اچھی ہو رہی تھی، وہ یہ کہ 2 بڑے ہٹے کٹے کتے میری حفاظت کی خاطر میرے ارد گرد بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ مجھ پر بڑھتے حملہ آور اژدہے کو بھونک بھونک کر پیچھے ہٹا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ یا تو مر گیا ہے یا بھاگ گیا ہے۔ میں نے تکلیف کے عالم میں کتے کو دوبارہ پچ پچ کر کے پکارا، لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ بھی یقین سا ہو رہا تھا کہ پلے کو لازماً اژدہے نے مار دیا ہوگا۔ میرے سامنے 2 کتے مردہ پڑے ہوئے تھے، جبکہ ایک شدید زخم کے عالم میں قریب مرگ تھا۔ میں مایوسی کے عالم میں اٹھا ہی تھا کہ غار کے اندر سے ایک زخمی کتا اپنے منہ سے آخری سانسیں اکھیڑتے خون آلود ملنگ کے پلے کو غار سے باہر لایا اور اس نے اسے میرے سامنے پھینکا اور دور لیٹ کر ہانپنے لگا۔ میں نے زخمی مرتے کتے کو پیار کیا، اس نے بھی بڑھ کر میرے منہ کو چاڑنا چاہا۔ میں نے اس بار اس سے یہ وہم نہ کیا، اسے ایسا کرنے دیا اور پھر وہ مر گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا کوئی اپنا قریبی خونی رشتہ دار، بھائی بیٹا جیسے مر گیا ہو۔ میں دھاڑے مار مار کر اسے اپنے سینے سے لگائے رونے لگا، جبکہ قریب کھڑے 2-4 زخموں سے نڈھال کتوں کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں کو صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ میں نے زمین پر مردہ پڑے پلے کے جسم پر اپنی دلی تسلی کے لیے اس امید پر مساج کیا کہ شاید اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہو، لیکن میری کوشش رائیگاں گئی۔ مجھے جب یہ پورا یقین ہو گیا کہ وہ واقعی مر چکا ہے تو میں نے اسے اس کالے نالے کے پاس ایک پہاڑی ڈھیری میں دفنانے کا فیصلہ کیا۔ میں بذات خود بھی شدید زخمی تھا، لیکن اسے رکھ کر ایک بڑی سوٹی کی مدد سے وہاں اتنا گڑھا کھودنے کی کوشش کی جس میں اس کی لاش سما سکے۔ وہاں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ میرے ساتھ وہاں موجود 2 کتوں نے اس گڑھے کو کھودنے میں میری مدد کی۔ وہ شاید میرا مقصد سمجھ گئے تھے۔ ان دونوں کتوں نے اپنے پنجوں کی مدد سے بالکل بجلی کی مانند تیزی سے اس گڑھے کو کھودا۔ اسی دوران ان میں سے ایک کتا پلے کی جانب سے لیا ہوا چمڑے کا تھیلا اپنے منہ میں دبا کر میرے پاس لایا اور اس نے اسے میرے ہاتھوں کے آگے پھینک دیا۔ میں نے ایک لمحے کو گڑھے کی کھودنے کے کام کو روکا اور تجسس کے عالم میں اس چمڑے کے تھیلے کے منہ کو کھولا۔ وہ ایک چمڑے کی ڈوری سے بندھا ہوا تھا، تو یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش باختہ ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں اور ذہن پر یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ اس تھیلے میں کم از کم 40 سونے کی اشرفیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے بہرحال فٹافٹ اسے ایک طرف رکھ کر پلے کو اس گڑھے میں دفنا دیا۔ میں نے جب آخری بار مرے ہوئے پلے کا بغور دیدار کیا تو یقین جانیے میرا فرط جذبات اور غم سے دل پھٹنے اور رونے کو آیا۔ مجھے اس پلے کی مردہ آنکھوں کو دیکھ کر یوں لگا جیسے کہ وہ مجھے کہہ رہا ہو، تو نے میری اور میرے مالک یعنی ملنگ بابا کی جو جان بچائی تھی اور جو ہم دونوں کا خیال رکھا تھا، یہ اس نیکی کا احسان ہے۔ اس پلے کی وجہ سے جو مجھے سونے کی 40 اشرفیاں ملی تھیں، ان کو میں نے ایک قدردان گورے کے ہاتھوں اچھی خاصی قیمت میں فروخت کر دیا۔ اس خزانے سے حاصل دولت سے نہ صرف میری بلکہ میرے خاندان کی معاشی حالات سے زندگی سنبھل گئی۔ پھر اس دن کے بعد سے میری دولت میں کبھی کمی نہیں آئی۔ میں ترقی پر ترقی کرتا چلا گیا اور آج نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ممالک میں بھی میری جائیداد اور کاروبار ہے، اور یقیناً یہ سب کچھ اس بری امام کے ملنگ بابا اور اس کے پلے کی خدمت اور ان کی دی گئی دعا کا ثمر ہے۔